दिया कि हुआ पाक। हारिस ने कहा हो गया आका से तू बेजार। अरे वो बोला खुदा से गिरा हूँ के मैं तुझसे गिरा हूँ के खुदा तुझसे गिराए। तू कौन है जालिम नजर आए तुझे क्यों कर देख नबी रोते हैं। खौफ पैगंबर एक देव तले दोनों बरादर को बिठाकर सरकार का बड़े भाई का छोटे को दिखाकर लहू जोश में आया तब जोड़ के हाथ अपने ये कातिल को सुनाया। पूछू ये लहू कुर्ते से तलवार दिखा दे लौटो बड़े भाई। गिर गिर कर कहता था बड़े भाई कहाँ ढूंढे बराबर। तुम तो अभी बैठे हुए थे मेरे बराबर। किसने ही बनी नसीब ऐसे उलटते। آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب شیخ نذیر حسین زرکی ابن برکت علی زرکی مرحوم کی روح کو احسان کریں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ اسلام اور دین اور شریعت اصل میں نام ہے دو حقوق کے ادا کرنے کا. اور یہ بڑا عجب مسئلہ ہے اور بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ دنیا میں آج جتنے بھی نعرے ہیں وہ بھی حق کے سلسلے میں ہیں. لوگ جب بھی کوئی نعرہ بلند کرتے ہیں تو لفظ حق لے کر، رائٹ لے کر، یہ لفظ بات بڑی اچھی ہے کہ آج بھی جب نعرے لگائے جاتے ہیں تو حق کو بنیاد بنا کر کہ ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ حق کے لیے کریں. لیکن کتنا فرق ہے دو الگ الگ کنارے. ایک مسلمان حق لینے کے لیے نہیں لڑتا، ایک مسلمان حق دینے کے لیے جدوجہد کرتا ہے. یہی سارا اسلام ہے، یہی سب کچھ ہے. اور جب ہم ائمہ طاہرین کی سیرت دیکھتے ہیں تو ہم کو یہی نظر آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضرت علی نے اپنے حق کے لیے جنگ کیوں نہیں کی، ان کا حق تھا. کرنے کے لیے، اپنے لیے نہیں، یعنی حق دینے کے لیے، حق کسی کو دلوانے کے لیے علی نے جنگ کی جب بھی کی ہے. اسی لیے مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک چیونٹی کے منہ میں ایک چھوٹا سا دانہ ہو اور کوئی شخص مجھ سے کہے کہ میں اس دانے کو اس سے چھون لوں تو میں اتنا معمولی مال و دولت لی ہے، انہوں نے جتنے بھی بڑی دولت خریدی ہے، میں ہر صورت میں چاہے ان کے قتل پر مبنی ہو جائے بات، ان سے اس حق کو چھین کر بیت المال میں واپس کرنا یہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. یہ حق سے کتنا فرق ہو گیا کہ آج دنیا کہتے ہیں کہ ہم رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ اپنے لیے لڑتے ہیں. اسلام کہتا ہے آپ پہلے دوسرے کا رائٹ دیں. جب ہر انسان دوسرے کا رائٹ دینے کی بات سوچ لے اور اپنا فرض سمجھے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا. آپ کو رائٹ لینے کا آپ کو رائٹ کر دینا ہے. آپ کا ہمسایہ ہے، اس کے آپ پر کیا رائٹ ہے. آپ کا بھائی ہے، اس کا آپ پر کیا حق ہے. آپ کے والد ہیں، کیا حق ہے. ماں ہے، کیا حق ہے. بیٹا ہے، کیا حق ہے. بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہے. جتنے رشتے ہیں یعنی جو بھی روابط اور تعلقات ہو سکتے ہیں سب حقوق معین کر دیے گئے ہیں. آپ کو ان کا یہ حق دینا ہے، آپ کو ان کا یہ حق دینا ہے. اب جب اس کو حق مل رہا ہے تو مانگنے کی نوبت ہی کہاں آئی. حق مانگنے کی نوبت آئی. اور بڑی سختی کے ساتھ. اچھا کچھ منزلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان بہت جلدی سے حق مار لیتا ہے.
اس لیے کہ حق مارتا کب ہے؟ یتیموں کا نام آتا ہے، یتیم کا حق یتیم آتا ہے۔ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ واپس مانگا تو ان کو نہیں دیا، یا اگر دیا تو بہت تھوڑا دے کر ٹال دیا اور کہا وہ جاؤ تمہارے اوپر ہم نے خرچ کر دیا اور یہ ہو گیا اگر چلا گیا اور جاؤ ہم نہیں دیں کیا کر لو۔ اسلام نے کہا کہ ایک ایک پیسہ یتیم کا، ایک ایک جو چھوٹا سا حق یتیم کا ادا کرنا ہے، اور اگر آپ کے اوپر باقی رہ گیا تو یہ گویا آگ ہے جو آپ کے پیٹ میں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جب اس تاکید کے ساتھ کیا جائے گا کہ یتیم کا حق مانا، یتیم کا حق کھانا ایسا ہے جیسے آگ کھانا۔ اس کے لیے آخرت کے عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے، وعید کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ بھئی یتیم ہے، ہم نے تو آج تک کبھی، تو ہمارے لیے تو یہ آیت ہے نہیں، ابھی آیت تو دوسروں کے لیے ہے، لیکن آپ یقین جانیں کہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں وہ ہدن للمتقین ہے۔ جو بھی متقی اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ اس آیت سے گھبراتا ہے کہ ہم اس کی زد میں نہ آ جائیں۔ بات نہیں ہوئی، ہم نے کبھی نہیں کیا تو ہم تو اس آیت کی زد میں آتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہر مومن اور ہر شیعہ، ہر مسلمان اس آیت کی زد میں آ سکتا ہے۔ خدا سب کو محفوظ رکھے۔ اور اس طرح آ سکتا ہے کہ اگر اس نے وہ حقوق جو اس کے مال پر واجب ہوتے ہیں ادا نہیں کیے، مثلا خمس سے ادا نہیں کیا، زکات ادا نہیں کی، فطرہ ہے نہیں دیا، یہ تمام چیزیں اس نے نہیں دی جو جانی تھی کسی یتیم کو، جانی تھی کسی بیوہ کو، اب اگر اس نے اس رقم کو کھا لیا تو ایسا یہ تمام مسائل ہیں۔ تو آپ دیکھیں اب ہمارے سامنے کچھ نمونے ہونے چاہیے، ایسے نمونے کہ جن کے ذریعے سے ہم سمجھیں کہ یتیم کی سرپرستی کس انداز سے ہوتی ہے اور حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یتیم عبداللہ، دیکھیں آپ، اور یتیم کے لیے جب بات یتیم کی آئے تو آپ کروں کہ یتیم کے ساتھ کچھ خدا کی عنایتیں ہوتی ہیں۔ رب عربی میں کہتے ہیں پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، جو پرورش کرے وہ رب ہے۔ تو ماں پرورش کرتی ہے وہ بھی ایک رب ہے، باپ پرورش کرتا ہے وہ بھی ایک رب ہے، لیکن خدا رب الارباب ہے۔ جتنے چھوٹے موٹے رب ہیں ان سب کا رب وہ ہے۔ اب ایک رب ہٹا، باپ کی حیثیت سے رب یعنی ایک تربیت دینے والا ایک مربی نہ رہا، تو یتیم کیا ہوگا؟ اس یتیم کا لوگ کہتے ہیں ہاں ادارے چھوٹے چھوٹے، وہ جو رب ہے وہ تو ہمیشہ باقی رہے گا، وہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ یتیموں کو دیکھیں گے، اگر یتیمے کے بعد اللہ کی اطاعت میں باقی رہتا ہے تو کتنی مثالیں ہیں کہ اللہ اس کو ترقی کے بام عروج پر پہنچا دیتا ہے۔
سے بڑی مثال. اگر یتیمی کوئی ظلم ہے اللہ کی طرف سے، یہی تصور ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ نے، اللہ نے تو کہہ دیا کہ یتیم کا مال مت کھاؤ، اللہ نے اس کو یتیم ہی کیوں کیا؟ تو اللہ شاید یہ مثال دینا چاہتا تھا کہ ہم اگر یتیم کرتے ہیں تو اسے نہیں کہ اس سے کوئی ظلم ہوا ہے، ہم اس کے لیے ترقی کے راستے کھول رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے، اور ممکن ہے کہ اس کے لیے ہماری طرف سے بہتری کا ایک ذریعہ ہو. یہ اور بات ہے کہ وہ باغی ہو جائے. اگر یتیم باغی نہ ہو اور یتیم صحیح منزل پر، صحیح راستے پر چلتا رہے جو اللہ کا بتایا ہوا ہے، تو اللہ اس کو ترقی کی انتہاؤں تک پہنچاتا ہے. اور شاید اسی لیے اللہ نے کائنات کے سب سے بڑے انسان کو، اپنے سب سے بڑے بندے کو اور اپنے سب سے بڑے رسول کو، جس کا منزل اللہ کے بعد سب سے عظیم ہے، اس کو جب دنیا میں بھیجا تو اس کو یتیم بنایا. کائنات کی ساری عظمتیں اس کے قدموں پر نثار ہو جاتی ہیں. ایک یتیم ہی تو آگے بڑھایا. اس لیے پیغمبر نے فرمایا انا، اب یتیم کے لیے تمام انتظامات اللہ نے کیے. پیغمبر نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا. کسی یتیم کی آپ نے کفالت کی، اسپانسر کیا، اس کی تعلیم کے سلسلے میں، اس کی غذا کے سلسلے میں، اس کے کھانے کے سلسلے میں، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ آپ یتیم کی کفالت کر رہے ہیں. آپ نے رحم کیا یتیم پر، تو انا وکافل، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. کہاتین، روایت یہ کہ کہاتین اس طرح، ان دونوں کی طرح ہوں گے. تو ظاہر قسم ہوئی تصویر تو بنی نہیں ہوتی حدیث میں کہ ان دونوں کی طرح ہوں گے. تو کیا تھا؟ تو اس کی تشریح کی راوی نے، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، پیغمبر نے کہا کہ ان دونوں کی طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دونوں کی طرح ہوں گے. اور ان دونوں کہہ کے اشارہ کیا دو انگلیوں کی طرف. ان دونوں کی طرح ہم اور یتیم کی کفالت کرنے والے پھر جنت میں اس طرح ہوں گے. یعنی اتنی قربت ہوگی کہ ہم میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. دونوں کتنی عظیم منزل دے دی یتیم کی کفالت کرنے والے. اب آپ غور کیجئے گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اچھا ہوا آپ نے حدیث ارشاد فرما دی. کم از کم مسلمان کچھ تو سوچے گا کہ جب عام یتیم کی کفالت کرنے والے کی یہ منزل ہے تو جو خود آپ کی کفالت کر رہا ہے اس کی عظمت کیا ہوگی. صلوات بھیجیے محمد علیہ. یعنی آپ غور کیجئے گا، پیغمبر ہی فرما رہے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے اس طرح ہوں گے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ طالب جہنم میں ہوں گے. تو اب دو باتیں ہو گئی، ایک آپ کی، ایک رسول اللہ کی. اب ہم رسول اللہ کی مانیں یا آپ کی مانیں؟ رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ابو طالب جنت میں ہوں گے، نہیں. ارے جنت میں تو نہیں، کیسے کیسے لوگ ہوں گے، سمجھے آپ؟ بہت ہوں گے، ایک بھیڑ ہوگی جنت میں بھی، ایسی تھوڑی ہے. پہنچ جائیں گے، مومنین ہوں گے، عام مومنین بھی جنت. ہم جیسا آدمی تمنا کرتا ہے کہ جنت میں ہو، اور ہو سکتا ہے چانس لگ جائے اور پہنچ جائے جھٹکے میں انشاءاللہ. یا آپ جیسے کوئی لوگ سفارش کرتے ہیں اور شفاعت ہو جائے مومنین کی، اور ہم مثلا پہنچ گئے تو ہم جیسے بھی ہوں گے وہاں. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم بھی ہوں اور ابو طالب بھی ہوں؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، کہاتین. ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث کہی اسی لیے گئی تھی کہ تاکہ تم سمجھ لو، تم کب کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے پر بحث کرو تو ہر پہلو سے سوچ لو. اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس نے ایک یتیم کی تربیت کی ہے، اور جو یتیم کی تربیت کرتا ہے وہ جنت ہی میں نہیں ہوتا، بلکہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے دو انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے. عظمت ابو طالب ہے. تو یتیم کی کفالت کی عظمتیں بیان کی گئی ہیں اسلام میں اور قرآن میں، اور احادیث پیغمبر کے ذریعے سے ہم کو یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جتنی تاکید کی ہے اسلام نے یتیم کی کفالت کے سلسلے میں، اس میں یہ بھی بتا دیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی طرف سے کوئی فیور ہے تو آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کالر ٹھیک کر کے کہ میں نے یتیم کی کفالت کر دی. جی نہیں، بات یہ ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی جس کو آپ نے ادا کیا، اور یہ اللہ کا کرم ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں.
اس لیے کہ دنیا میں کہیں پر بھی کسی قانون میں ذمہ داری پوری کرنے پر یا قانون پر عمل کرنے کے لیے جزا نہیں ہے. عمل نہیں کریں تو سزا ہے. آپ کسی قانون کی خلاف ورزی کریں امریکہ میں تو سزا ملے گی. آپ ریڈ لائٹ پر نہیں روکے تو ٹکٹ مل جائے گا. لیکن آپ گرین پر چل دیے تو آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں. آپ کو کوئی انعام نہیں مل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جانا ہی ہے جب گرین ہو. جب ریڈ لائٹ ہو تو آپ کو رکنا ہی ہے. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا کہ آپ کو انعام دیتے پھریں. لیکن اگر آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی تو پٹائی ہوگی اور ٹکٹ ملے گا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کے قانون میں دونوں چیزیں ہیں. عمل نہ کیا تو سزا ہے، عمل کیا تو جزا بھی ہے. تو اگر آپ نے یتیم کی کفالت کی، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے پوری کی، تو آپ اس کو اپنی طرف سے احسان نہ سمجھیں بلکہ اللہ کا احسان سمجھیں کہ جو فرض میں نے پورا کیا اس پر اللہ مجھ کو جزا دینے والا ہے. اتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ کام میرا، ذمہ داری میری، ڈیوٹی میری، مجھ کو تو کرنا ہی کرنا تھا. انعام کیسا؟ ڈیوٹی پہ کوئی انعام نہیں ملتا، آپ کو کرنا ہے. انعام کی کا پرائز، کا ریوارڈ، مگر اللہ دے رہا ریوارڈ، اللہ دے رہا انعام. تو احسان اس کا ہوا نہ کہ ہمارا. اب آپ غور کریں وہ عظیم ذوات مقدسہ، ان کا کیا کردار ہمارے سامنے ہے کہ جن کی عظمتوں کے سامنے کائنات کی عظمتیں پستیاں نظر آتی ہیں. ہر آسمان زمین نظر آتا ہے ان کے سامنے. وہ ان کا کردار آپ ملاحظہ فرمائیں. تمام ائمہ سے کی سیرت میں ہم کو ملتا ہے کہ یتیموں کی سرپرستی وہ کس انداز سے کرتے تھے. مولائے کائنات ہیں، راتوں کو خاموشی سے نکل رہے ہیں اور پشت پر ایک بوجھ لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کتنے واقعات ہیں کہ یتیم ہے اور باپ کا انتقال ہو چکا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ تو چہرے پر نقاب ڈال لی. کس نے؟ مولا علی نے. چہرے پر نقاب ڈال لی. آنے والا آیا ہے، کچھ کھانا لے کر آیا، یہ لے. یا کبھی کبھی ایسا ہوا کہ دروازہ کھٹکھٹایا اور سامان رکھ دیا سامنے اور خود چلے گئے. اب جب ایوان نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامان رکھا ہوا ہے، لانے والا کون ہے کیا ہے معلوم نہیں. ایک عرصے تک اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور کتنا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پانی بھر کر لاتی ہے مگر اٹھایا نہیں جاتا اس سے پانی. امام آ گئے، کیا بات ہے؟ کہ مجھ سے پانی نہیں اٹھایا جاتا، یہ مشق نہیں اٹھائی مجھے. امام نے اٹھائی مشق، کہا چلو میں تم کو پہنچاتا ہوں گھر تک. لکڑیاں تھیں، گھر تک پہنچائیں. سامان تھا، گھر تک پہنچایا. کیا بات ہے، تم کیوں جاتی ہو پانی لینے کے لیے، تم کیوں جاتی ہو سامان لینے؟ کہا میرا شوہر کا انتقال ہو گیا، علی کے ساتھ جنگ پر گیا تھا اور شہید ہو گیا. اچھا، علی کے ساتھ جنگ پر گیا تھا، شہید ہو گیا، پہچانتی نہیں علی کو. کہا چلو میں تم کو پہنچاتا ہوں. آ گئے. بچے بھی ہیں کہ ہاں چھوٹے چھوٹے بچے. اب مولا کائنات کہا چلو اگر اجازت تمہیں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں. ہاں ہاں آئیے. کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں میں تمہیں کچھ ساتھ دوں گا. تھوڑا سا کچھ کھانا لایا ہوں، کچھ آٹا لایا ہوں، تم روٹی بناؤ، میں بچوں کو کھلاتا ہوں. بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے، یتیموں کے ساتھ کھیلنے کے لیے. کھیل رہے ہیں، امام وقت بچوں کو خوش کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. بچے اتنا فری ہو گئے ہیں ان کے ساتھ، کبھی کاندھے پر سوار ہوتے ہیں، کبھی آغوش میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. امام سے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. کتنا اچھا انسان ہے. کون ہے؟ پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں کہ کون. اور جب تیار ہو تنور روشن کیا امام. وہ تو عجیب و غریب واقعہ ہے. تنور روشن کرتے ہیں صرف ہم لوگ کو سکھانے کے لیے ہے. اور اپنے رخسار کو رکھ دیا تنور کے کنارے پر اور کہا اے علی، ایسی ہوتی ہے جہنم کی آگ جو یتیموں کی سرپرستی سے کوتاہی کرتا ہے. یہ آگ اس کے لیے ہے. ظاہر سی بات ہے اتنی عظمتوں کے ساتھ جو قسیم جنت و نار ہے، یہ ہم لوگ کو سکھانے کے لیے ایسا درس دے رہا ہے. ایک زمانہ گزر جاتا ہے، روز ایسا ہی ہو رہا ہے. آتے ہیں بچوں
بچوں کی خدمت کرتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، سامان لاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ایک بار کسی ہمسائے نے دیکھ لیا آتے، اور جب جانے لگے تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے یہ جو آئے تھے کون تھے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم، بیچارہ بہت کئی دن سے آتا ہے، خدمت کرتا ہے، سامان لاتا ہے، پانی لاتا ہے، آٹا لاتا ہے، تنور روشن کرتا ہے، لکڑیاں لاتا ہے جلانے کے لیے، بچوں کے ساتھ کھیلنے بیٹھ جاتا ہے، اتنی دیر میں روٹی بنا لیتی ہوں، اور کھاتا نہیں ہے، خود چلا جاتا ہے، بچوں کو کھلا دیتا ہے، پتہ نہیں کون ہے، خدا اس کا بھلا کرے، بڑا نیک انسان ہے۔ اس نے کہا ارے تم کو پتا ہے کون ہے یہ؟ بڑا غضب کی بات، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم ان سے خدمت لے رہی ہو۔ کہ کون؟ کہ ہمارے تمہارے اور پوری کائنات کے امام حضرت علی میں بھی تابع صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت علی ہیں۔ کہا ارے تم نے مجھے پہلے سے نہیں بتایا، اب جب امام آئے تو قدموں پہ گر جاتی، مولا مجھے معاف کر، میں نے پہچانا نہیں تھا آپ کو، میں نے جانا نہیں تھا، میں نے آپ سے اتنی خدمتیں لی ہیں۔ کہا نہیں خاموش رہو، یہ میرا فرض امامت ہے جو میں ادا کر رہا ہوں، میرا فرض امامت ہے جو ادا، یہ کردار ائمہ ہے، یتیمی ہے دیکھی نہیں جاتی کسی کی۔ آپ کو معلوم ہے نا تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور آپ حضرات سنتے ہیں کہ رمضان جب امام کا جنازہ اٹھا ہے اور امام کا جنازہ آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے ایک بھیڑ ہے رونے والوں کی۔ کون ہے رونے والے؟ حسن اور حسین؟ ہاں ہاں وہ تو ان کے بابا کا انتقال، ان کو تو رونا ہی ہے۔ زینب ام کلثوم وہ تو باہر نکلتی نہیں، وہ تو گھر کے اندر رہ گئی۔ پھر یہ ایک عورتوں کی ایک بھیڑ کیوں چلی جا رہے روتے ہوئے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں روتے ہوئے چلے جا رہے ہیں پیچھے، اور جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج ہم یتیم ہو گئے، عورتیں کہیں آج ہم بیوہ ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ یتیموں کی وہی بھیڑ تھی کہ جن کی کفالت علی بن ابی طالب کیا کرتے تھے، یہ وہی بیوہ عورتیں تھیں کہ جن کا خیال علی اپنی زندگی میں رکھا کرتے تھے۔ ہاں عزیزارو، آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ خاندان جو یتیموں کی اس انداز سے کفالت کرتا ہے، مگر اللہ اللہ، دنیا نے اس خاندان کو کیا بدلہ دیا، اس خاندان کے یتیموں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں کربلا کے یتیموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایسے دو یتیموں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے بارے میں اگر جرأت کر کے میں یہ کہہ دوں کہ ان کی مظلومیت شاید کربلا کے یتیموں سے زیادہ ہو، اس اعتبار اور اس پہلو سے کہ سکینہ پیاسی ضرور تھی، سکینہ یتیم ضرور تھی، مگر جب رویا کرتی تھی کم سے کم سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے باپ نہ صحیح، بھائی نہ صحیح، چچا نہ صحیح، پھوپھی تو موجود تھی، ایک قیدی صحیح بھائی تو موجود تھا، ارے کوئی تو تھا یہ کہنے والا سکینہ گھبراؤ نہیں، ہمارے سینے سے لگ جاؤ، مگر ہائے رے محمد اور ابراہیم فرزندان مسلم، عالم غربت ہے، دور دور تک کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں، کوئی عزیز نہیں، ماں سے دور ہے، باپ کا پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے انتقال ہو گیا، کوئی کہتا ہے شہید ہو گئے، کوئی کہتا ہے بیٹے تم یتیم ہو گئے، بچوں کو کچھ علم نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، بس وہ اس راہ کی تلاش میں کسی طرح ہم مدینے پہنچ جائیں، اور مدینے نہیں پہنچ پاتے، اور وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس انداز سے یہ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں، صبح ہوتے ہوتے جب مشکور نے جو زندان باندھ تھا کوفے کا، اور ابن زیاد کی طرف سے تاکید تھی کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر جن کی عمر 8 سال اور 10 سال ہے ان پر سختی کی جائے، ان کو کھانا نہ دینا، اور کھانا دینا تو سختی کے ساتھ دینا، گرم پانی آیا کرتا تھا، خشک روٹی آیا کرتی تھی، اور بچے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، ہم نے کیا خطا کی ہے بھیا، اور دوسرا اس سے پوچھتا تھا بھائی ہم سے کوئی خطا ہو گئی تھی جو ہم کو جیل میں ڈالا گیا ہے، ہم کو کیوں قید کیا گیا ہے؟ بچوں کو اپنی خطا نہیں معلوم، بچوں کی خطا صرف یہ ہے کہ مسلم کے بیٹے ہیں، بچوں کی خطا صرف یہ ہے کہ اہل بیت کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، بچوں کی خطا صرف یہ ہے کہ سفیر حسینی کی اولاد ہے، ان یتیموں پر یہ ظلم ہو رہا ہے جس کا علم خود یتیموں کو نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں بھائی، ایک چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے بھائی سے کہ بھیا ہمارا تو تعلق خاندان رسالت سے ہے نا؟ ہاں 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 بھائی ہمارا خاندان رسالت سے،
तो रसूलुल्लाह तो तमाम मुसलमानों के रसूल है ना। हाँ, सब तमाम मुसलमानों के रसूल है। तो भाई दूसरे भाई से कहता है तो फिर ये जो आता है जिंदाबान हमको खाना देने के लिए, ये भी तो मुसलमान मालूम होता है। हाँ हाँ, मुसलमान मालूम तो हो सकता है इसको इल्म ना हो कि हम कौन हैं, हम जरा अपना इसको रिश्ता तो बताएं कि हम हैं कौन। अब जब वो आता है मशहूर, तो एक मतलब कहते हैं ए शख्स ये बता तू मुसलमान है? उसने कहा हाँ मैं मुसलमान। तो रसूलुल्लाह को जानता है, कहा तुम कैसी बात कर रहे हो, रसूल खुदा को कौन नहीं जानेगा कि जिनका कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए। क्या अच्छा तुम उन्हीं का कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हो? तुम क्या अली इब्न अबी तालिब को जानते हो? कहा हाँ, उनके भाई को, उनके दामाद को, उनके वसी को कौन नहीं जानेगा अली को। तुम फातिमा को जानते हो? हाँ क्यों नहीं। अरे उनकी बेटी को कौन नहीं जानता, मगर तुम ये सब सवालात क्यों कर रहे हो? कहा हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि तुम जिनका कलमा पढ़ते हो हमारा ताल्लुक उसी के खानदान से है, और तुम हम पर इतना जुल्म कर रहे हो, हमको इतना सता रहे हो, तुमको मालूम नहीं अगर हम कल क़यामत के दिन रसूल कायनात से शिकायत करें तो तुम्हारा क्या होगा। कहा तुम कौन हो बच्चों, हमने तुमको नहीं पहचाना। कहा हम मुस्लिम के यतीम हैं। ये सुनना था, तड़प गया, मोहब्बत अहले बैत दिल में थी, जाग उठी। एक बार तो कहता बच्चों माफ कर देना, मैंने पहचाना नहीं तो, मुझे इल्म नहीं था खुदा की कसम। अब मुझे गुनाहों को माफ करने के बाद हाँ मैं एक रास्ता निकालता हूँ, मैं तुमको ऐसी जगह पहुंचा देता हूँ, एक काफिला मदीने जाने वाला है, मैं वहां पहुंचा देता हूँ काफिले के साथ, तुम मदीने पहुंच जाना, मदीने पहुंचकर अपने घर पहुंच ही जाओगे। कहा हाँ हाँ, बस हमें किसी तरह यहाँ से निकालो, हम कूफे कहाँ आ गए, ये कौन सा शहर है जहाँ कोई यतीमों पर रहम भी नहीं करता। कहा चलो हम पहुंचा देते हैं। मशकूर ने अपनी जान पे खेल के बच्चों को उस मंजिल पर पहुंचाया, और उसके बाद फिर इब्न ज़ियाद को जब मालूम हुआ तो मशकूर को कत्ल कर दिया गया। मशकूर ने बड़ी खुशी खुशी शहादत को कबूल किया और ये कहा कोई बात नहीं, अगर आले मोहम्मद के घराने के दो यतीमों पर मेरी जान निसार हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई भी अजीम तोहफा नहीं हो सकता। हाँ लेकिन बच्चों को मशकूर छोड़कर तो चले आए। मैं कहता हूँ मशकूर काश तुम भी साथ चले जाते, काश बच्चों को तुम मदीने पहुंचा देते, काश तुम बच्चों को हुसैन के काफिले से मिला देते, काश तुम बच्चों को उनकी माँ से मिला देते। मशकूर छोड़कर बच्चों को चले आए, छोटे छोटे बच्चे दौड़ते दौड़ते थक गए, काफिला न मिला। अब जो सुबह हुई तो देखा कि उसी जगह पर हैं जहां से चले थे। कहां जाए, कहां छुपे, पूरा शहर दुश्मन है, मुखालिफ है। एक दरख्त पे जाके बैठ गए। एक खातून आई, उसने तो चांद सी तस्वीरें जब पानी में देखी तो देखा ये दरख्त पर कौन बच्चे सहमे हुए बैठे हैं। अब जो नजर उठा के देखी तो बच्चे कांप रहे थे, लरज रहे थे, घबरा रहे थे कि कहीं हमारे मुखालिफ ना। अल्लाह रे खौफ ईमान आने बस एक मर्तबा कहा नहीं बच्चों तुम कौन हो। कहा अगर तुम कसम खाओ कि लोगों को न बताओगी तो हम बता दें। ये मंजिल आ चुकी आले मोहम्मद पर कि आज अपना नाम बताते हुए घबरा रहे हैं कि कहीं मौत ना आ जाए, कहीं दुश्मन कत्ल न कर दे। औरत थी, उसने कहा नहीं हम किसी को नहीं बताएंगे। जब पता चला तो कहा मेरी मालिका तुम्हारे खानदान की चाहने वाली है। बच्चे उतर गए इत्मीनान के साथ, और जब पहुंचे हैं उस औरत ने बड़े एहतराम से, बड़े प्यार से बच्चों को बिठाया, बालों में शाना किया, खाना खिलाया। बच्चे खुश हो गए कि हम तो अपने उस घर में पहुंच गए, कम से कम पनाह तो मिली खुद। मगर बच्चों को क्या खबर थी कि सुबह क्या होने वाला है। बस हजारों रात को बच्चे सोते हैं, हारी से मलऊन घर वापस आता है और आकर पूछता है कि आज मुझे पूरा दिन हो गया तलाश करते करते बच्चों को। पूछा किन बच्चों को? कहा मुस्लिम के बच्चों को तलाश कर रहा हूं, इब्न ज़ियाद ने उनके सर पर इनाम रखा है। हाँ ज़दारो बस तमाम क्या मैंने। मोमिना ने बहुत चाहा समझाए मगर वो न माना, जाता है लेटता है। रात को बच्चे ख्वाब में अपने बाबा को देख के उठते हैं, रोने की आवाज सुनी, जालिम आता है घर में। कमरे में आने के बाद बच्चों के बालों को पकड़ते हुए खींचता हुआ लाता है। बच्चे कहते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो, हम तो मुस्लिम के बेटे हैं।
بچے سمجھ رہے ہیں شاید گھر کا ہر فرد ہمارے گھرانے کا چاہنے والا ہوگا، اور جب صبح ہوتی ہے بچوں کو لے کر فرات کے کنارے آتا ہے، اللہ اللہ، ارے زمین کیوں نہ پھٹ گئی، آسمان کیسے نہ گر گیا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اب کبھی اپنے بھائی کو پکارتے ہیں بھیا علی اکبر، کبھی چچا عباس کو آواز دیتے ہیں چچا عباس، کبھی اپنے بابا کو کہتے ہیں بابا کہاں ہیں آپ، کبھی حسین سے شکایت کرتے ہیں مولا حسین، مگر کون ہے سننے والا؟ بچوں کو فرات کے کنارے لایا گیا، تلوار اٹھائی، جب بڑے بھائی کو یقین ہوا کہ اب ہم قتل ہونے والے ہیں تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اچھا جب قتل کرنا ہے پہلے مجھے قتل کر دو، اس لیے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹے بھائی کہتا نہیں پہلے مجھے قتل کر دو، میں اپنے بھائی کو خاک و خون میں غلطہ نہیں دیکھ سکتا۔ دونوں بچے اپنی گردنیں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ ادا دارو جب تلوار اٹھی تو دونوں بچے کہتے رک جا، اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ نماز پڑھ کے ہمیشہ اپنے چاہنے والے بچوں کو ایک پیغام دے گئے، دیکھو ہمارے چاہنے والوں، ہم پر رونے والوں، ہم ایسی منزل میں بھی نماز کو فراموش نہیں کرتے۔ ارے ہاں، تو ننھے ہاتھوں سے فرات کے پانی سے وضو کیا، وضو کر کے نماز ادا کی، سجدے میں سر رکھا، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، پروردگار بس تو ہی احساس، اب آج تو ہی حکم ہے ہمارے اور اس ظالم کے بیچ میں، تو ہی فیصلہ کرنا۔ بس سر اٹھتا ہے سجدے سے، ہاں ہاں علی کے خاندان کے بچے ہیں جن کا سر سجدے، جن کو سجدے میں ضربت لگائی گئی، حسین کے بھتیجے ہیں جن کا سر سجدے میں کاٹا گیا، سجدے سے سر اٹھتا ہے، ظالم کی تلوار چلتی ہے، ایک بھائی کا سر قلم ہوا، چھوٹے بھائی نے سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا، نہیں معلوم بچوں کی نفسیات آپ جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی کہ کیا ہوتی ہے، چھوٹے بچے، چھوٹے بھائی نے جب اپنے بڑے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، مجھے نہیں معلوم اس پر کیا گزری ہوگی، بس اتنا ملتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے بھائی کے خون میں گرا دیا اور خون میں لوٹنے لگا۔ ایک مرتبہ ظالم کی تلوار چلتی ہے، جب سر قلم کیا ہے بڑے بھائی کا، جب روایت ملی تو بڑے بھائی کے لاشے کو پھینک دیا دریا میں، بہتا ہوا دریا ہے فرات، مگر لاشا رکا رہا، لاشا آگے نہیں بڑھتا، لاشا رکا ہوا ہے، گویا آواز دے رہا ہے میں اپنے چھوٹے بھائی کا انتظار کر رہا ہوں۔ ارے ہم جب چلے تھے مدینے سے تو ساتھ چلے تھے، اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ساتھ جائیں گے۔ لاشا رکا رہا، اور جب چھوٹے بھائی کا لاشا پہنچا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ بڑے بھائی کا لاشا آگے بڑھا، دونوں نے اپنے ہاتھ گردنوں میں باہیں ڈالی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے تہ نشین ہو گئے۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، کیا وجہ ہے جو لاشا رکا رہا؟ طریقہ یہ ہے دوستو، جب 2 بچے گھر سے نکلتے ہیں اور ماں ہوتی ہے تو طریقہ یہی ہے کہ بڑے بھائی کے ہاتھ میں چھوٹے بھائی کا ہاتھ دے کے کہتی ہے بیٹا اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ جب دونوں نکلے ہو گیا، جب نہیں ماں نے کہا میرے لال اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا۔ اب جب بڑے بھائی کا سر قلم ہوا ہوگا تو یقیناً ماں کی وصیت یاد آئی ہوگی، چھوٹے بھائی کے بغیر ارے بھلا میں کہاں چلا جاؤں۔ جب چھوٹا بھائی آیا، سینے سے سینہ ملایا، اے پروردگار تیرے دین کی خاطر یہ قربانی ہم نے پیش۔ پروردگار ہمارے سے میرے سالے کو قبول فرما، خدا تجھ کو واسطہ ہے میرے تحریم کا، عزاداران مظلوم کربلا میں ہمارا نام مندرج فرما، اہل بیت تحریم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق برآمد فرما، اس سے بہتر انداز سے ذکر اہل بیت سننے اور سنانے کی توفیق دے، اپنے آخر ہمارے آخری امام کے دور میں تعجیل فرما۔ ربنا انک Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.
Ya Hussein, 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 Ya Hussein. अरे खुदा के वास्ते बच्चों को छोड़ दे, अरे खुदा के वास्ते बच्चों को छोड़ दे, अरे मरने के दिन नहीं अभी दोनों को छोड़ दे, मरने के दिन नहीं अभी दोनों को छोड़ दे, अरे खुदा के वास्ते बच्चों को छोड़ दे, देगी दुआएं हाथों को फैला के फातिमा, देगी दुआएं हाथों को फैला के फातिमा, ज़हरा के गुलजार गरीबों को छोड़ दे, ज़हरा के गुलजार गरीबों को छोड़ दे, हारे खुदा के वास्ते बच्चों को छोड़ दे, तड़पाना बाग़े खुल्द में मुस्लिम की रूह को, तड़पाना बाग़े खुल्द में मुस्लिम की रूह को, बहरे खुदा गरीब के बच्चों को छोड़ दे, बहरे खुदा गरीब के बच्चों को छोड़ दे, हारे खुदा के वास्ते बच्चों को छोड़ दे, अब तेरे घर न आएंगे ये बात नहीं, अब तेरे घर न आएंगे ये बात नहीं, आफत नसीब तुम रसीदों को छोड़ दे, आफत नसीब तुम रसीदों को छोड़ दे, हारे खुदा के वास्ते बच्चों को छोड़ दे, क्या फायदा जो कत्ल हो बच्चे रसूल के, क्या फायदा जो कत्ल हो बच्चे रसूल के, तो होगा सवाब दोनों यतीमों को छोड़ दे, होगा सवाब दोनों यतीमों को छोड़ दे, हारे खुदा के वास्ते बच्चों को छोड़ दे, तलवार देख देख के बच्चे डरते हैं, तलवार देख देख के बच्चे डरते हैं, अरे कर रहम कम सीनी पे गरीबों को छोड़ दे, कर रहम कम सीनी पे